زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، تو کب تک غصہ رہے گا بھائی؟ ایک دن دو دن کے بعد تو ایک انسان کی کنڈیشن نارمل ہو جاتی ہے نا. وہ آپ کو کہہ دے کہ آج آپ کا رنگ کالا نظر آ رہا ہے تو آپ کو خراب لگ جائے گا، اور آپ بولو گے چلے کالی کالی کلوٹی، تو وہ اندر سے کیسے خوش ہو رہی کہ آج میرے شوہر نے میرے کو کتنا پیارا تمغہ دے دیا. شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ خبردار کبھی بھی اپنی بیوی کے آگے کسی عورت کی تعریف نہ کرے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غور کرے. اگر آپ کی بیوی آپ کے آگے کسی مرد کی تعریف کرے تو غصہ آ جائے گا. آپ کو سب آئے گا، اس کو کچھ نہیں آ سکتا. معاذ اللہ ڈھیٹ ہے، نکٹی ہے، معاذ اللہ اس کا ضمیر مر گیا، معاذ اللہ بے حس ہے کہ اس کا شوہر غیر عورت کی تعریفیں بیان کرے، اس کے حسن و جمال کے ذکر کرے، اور اس کو کیسے لطف آئے گا، اس کو کیسے اچھا لگے گا جس طرح آپ کو اچھا نہیں لگے گا. یہ کتنا عجیب واقعہ ہے کہ مرد 100 عورتوں سے تعلق رکھے، بیوی کو کہے گا صبر کر، اور بیوی ایک غیر مرد سے بات کرے تو اس کو اس کی غیرت کھڑی ہو جاتی ہے. دونوں غلط ہے. اگر وہ غیر محرم اجنبیہ عورت سے غیر شرعی رابطہ رکھتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. عورت اگر کرتی ہے غیر مرد سے، اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم سے، اور شریعت کے خلاف کوئی بات کرتی ہے، رابطہ رکھتی ہے، وہ بھی غلط کرتی ہے. لیکن یہاں تو احساسات کی بات کر رہا ہے. تو دونوں گھر کے افراد، ان دونوں نے مل کر گھر چلانا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر عورت کے دل میں شک پڑ گیا کہ یہ کسی کے ساتھ اس کی ترکیب ہے، اب وہ موبائل کا فون نمبر بھی چیک کرے گی، SMS بھی چیک کرے گی، چپ چپ کر بات کرو گے تو وہ لگے گا کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے. پورے گھر کا نظام دھرم برم ہو کے رہ جائے گا. آخر ایسی نوبت آپ کیوں لانے دیتے ہو؟ اس میں معذرت کہتا ہے اسلامی بہنوں، تم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہو. آپ بھی دعوت میں لے کر جاتی ہو اور 4 آپ کی سہیلیاں ہوں گی، ہیلو ایکسکیوز می جی ان سے ملیے، یہ میرے ہسبینڈ ہے، اور اس کو بولو گی یہ میری سہیلی ہے. دونوں ہاتھوں سے کلاڑا مار رہی ہو اپنے پاؤں پر. اس کو ہسبینڈ کہہ کے ملا دیا، اس کو سہیلی کر کے ملا دیا، دونوں کا نمبر بھی دلا دیا. اب سو رو رہی ہے یہ کیا ہو گئے، تم کو ملانے کی ضرورت کیا تھی؟ شوہر بھی یہی حرکت کرتا ہے، بے پردہ اپنی بیوی کو غیر مرد سے ملا رہا ہے سجا دھجا کر، ان سے ملیے یہ میری وائف ہے. گناہ عظیم کر رہا ہے. اور اس دیوس کے سامنے اس کا دوست اس کی بیوی کو کہہ رہا ہے ہیلو ہیلو آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ارے شرم نہیں آئی؟ تمہاری بیوی سے مل کر غیر مرد خوش ہو رہا ہے، وہ تمہاری بیوی بھی کہہ رہی ہے تھینک یو تھینک یو، اور وہ اس کے زیور کی، اس کے کپڑوں کی تعریفیں کر رہا ہے. آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ آپ نے بیوی کو بڑے اچھے کپڑے دلا دیے، کیا میچنگ دلا دیے. آپ کو کوئی اندر ہلچل نہیں آ رہی یار، گھبراہٹ نہیں ہوتی، بے چینی نہیں ہوتی؟ ایسی کیا غیرت چلی گئی؟ کہاں گئی ہے؟ کچھ ہو گئی ہے؟ مارو، جگاؤ اس کو، لاتے مارو، اٹھاؤ اس غیرت کو. مر گئی ہے یہ غیرت. تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری بہن کے آگے ایک غیر مرد آ کر اپنی باتیں کر کے چلا جائے اور تم اسے بے پردہ سوار کر دج کر غیر شرعی طور پر لاؤ اور تعریفیں کرو، تعریفیں سنو، خود بھی سامنے ان کو سامنے لاؤ. یہ کیسا کلچر ہے؟ پھر بولتے جناب ترقی کر گیا ماشاء، یہ ترقی کر گیا تو ایسی ترقی کے اوپر یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، ترقی نہیں ہے. ارے کون سی بے پردگی کروا کر بتاؤ گے کہ یہ عورت چونکہ بے پردہ ہے اس کے راکٹ بنائے گی. یہ مرد جتنا بے غیرت ہوگا اتنا زیادہ یہ جہاز بنا دے گا، اتنی زیادہ سائنس ترقی کرے گی. جتنی بھی حیائی کرو گے اتنا کمیونیکیشن کا نظام فاسٹ ہو جائے گا. کس کتاب میں لکھا ہے مجھے بتاؤ بھائی، تاکہ میری آنکھیں کھل جائے. اگر میں غلط ہوں، اگر آپ غلط ہو تو اپنی آنکھیں کھولو، یا تو میری اصلاح کر دیجئے اگر میں غلط ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ بات تو میں قرآن و حدیث کی اور شریعت کی کر رہا ہوں نا، حیا کی کر رہا ہوں، غیرت کی کر رہا ہوں، آپ کی قبر و آخرت کو سنوارنے والی بات کر رہا ہوں نا. اب آپ میری آنکھوں کے سامنے آگ کے گڑھے میں گرو، اپنے بھائی کو آگ میں گرتا دیکھ کر ارے کون سا مسلمان اور غیرت مند اور درد مسلمان ہے چلائے گا نہیں ارے رک جاؤ، ارے بھائی رکو، ارے رکو، آگ میں گر جاؤ گے. ابھی چلائے گا نہیں، جذباتی طور پر آپ کو روکے گا نہیں، اور آپ رکنے کے بعد مڑ کر اس کو کیا جھاڑو گے کہ کیوں چلا چلا کے مجھے روک رہا تھا، کہ اس کا شکریہ ادا کرو گے جزاک اللہ آپ نے مجھے روک لیا. کہ میں اس بے غیرتی اور بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے آپ کا بولو جلد میرے ساتھ مل کر دیوار کھڑی کرو. بھائی بند بنو، خدا کے واسطے بند بنو. کسی اوباش کی نظر تمہاری بہن کو کھا جائے گی، کسی اوباش کی نظر تمہاری بیوی کو کھا جائے گی. ان نظروں سے بچاؤ اور غیرت پیدا کیجئے اپنے اندر. جو اپنے بیوی بچے اور محارم پر غیرت نہیں کھاتا، انہیں بے حیائی سے نہیں روکتا، حدیث پاک میں اس کو دیوس کہا گیا ہے. اور دیوس پر جنت حرام ہے، اقتدار و جنت میں نہیں جائے گا. بغیر توبہ کیے مر گئے، کیا پیچھے یہ گھرانہ چھوڑ کر جائیں گے؟ پیچھے یہ گھر چھوڑ کر جائیں گے؟ جس چیز کے اوپر بیوی کو نظر دکھانی ہے، جس چیز کے اوپر بیوی کے ساتھ سختی کرنی ہے، جس چیز کے ساتھ بیوی کے ساتھ ایک وہ تادیبی اور ترہیبی انداز اختیار کرنا ہے وہ کرے نا.
اگر وہ آپ کے لیے نہیں بنتی سنورتی تو ٹھیک ہے، آپ اس کو دو باتیں بولے کہ کیا کر رہی ہو، یہ دنیا کے لیے نہیں بنتی سنورتی، اس سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور دنیا کے لیے بنانا، دنیا کے لیے سنوارنا، اس کے لیے پیسے دینا، اس کے لیے شاپنگ کروانا، یہ کیسے شوہر ہو آپ؟ یہ باتیں میری اسلامی بہنوں کو خراب لگ رہی ہوں گی، مگر میں کہتا ہوں میری اسلامی بہنوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ شوہروں کو چھوڑ کر ساری دنیا کے لیے زینت کرتی ہو؟ شوہر کے آگے میلی کچیلی رہتی ہو؟ پتہ ہے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا، گھر آئے گا، میں تھوڑا نہا لوں یا منہ دھو لوں، تھوڑا بن سنور لوں، تاکہ جب میرا شوہر مجھے پہلی نظر سے دیکھے تو دیکھتے اس کی تھکن اتر جائے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اس کے قلب کو فرحت ملے۔ یہی چیز، یہی مدری پھول شوہر کے لیے بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ جس طرح وہ اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ صاف ستھری ہو، میلی کچیلی نہ ہو، اسی طرح عورت کے جذبات بھی ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنے شوہر کو صاف و ستھرا دیکھے، میلا کچیلا نہ دیکھے، بدبو کے بھپکے نہ آتے ہوں شوہر سے، صاف ستھرا ہو۔ آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے کاشان اقدس پر جلوہ گر ہوتے تو مسواک کا استعمال فرما لیا کرتے، تو اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ شوہر کے آداب میں لکھا گیا، حقوق میں لکھا گیا، اس کے مینرز میں، اس کے اخلاقی ذمہ داری لکھا گیا کہ اپنی بیوی کو ایسے کام نہ دے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ جس چیز کے اوپر بیوی کو نظر دکھانی ہے، جس چیز کے اوپر بیوی کے ساتھ سختی کرنی ہے، جس چیز کے ساتھ بیوی کے ساتھ ایک تو تادیبی اور ترہیبی انداز اختیار کرنا ہے وہ کرے نا۔ ٹھیک ہے، ایک نارمل گھر کا کھانا پکا لیتے، اب آپ اس سے فرمائش کرو مجھے فلاں فارن ڈش چاہیے، اب نہیں آتی بیچاری کو پکانے کے لیے بیٹھے گی، پتہ چلا کہ مرچی کی جگہ وہ نمک زیادہ کر دیا، بولے گا پکانا نہیں آتا تم کو۔ ارے بھائی تو وہ کہاں لکھوا کر لائی تھی کہ میں تم کو دنیا بھر کی ڈشیں کھلاؤں گی؟ نارمل کھانا پکا لیتی، کھا لو نا بھائی۔ کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کسی یہاں نکاح ہوا، شادی کی بات یہ ہوگا، اب رخصتی جیسے آنی، رخصتی کی جو رات تھی، رخصتی کے وقت یا اسی کے آگے پیچھے اس نئی نویلی دلہن کو چیچک نکل آئی، چہرہ بدنما ہو گیا۔ اب گھر والوں کو پریشان کہ اب یہ نیک متقی لڑکا یہ اب کہاں ملے گا، اب یہ ایسی لڑکی سے بیچارہ کیسے یہ رخصتی ہو، یہ کیسے سے وہ گوارا کرے گا۔ اب یہ فکر تھی کہ پتہ چلا کہ جناب وہ جو دولہے بن رہے تھے، پتہ چلا کہ وہ تو نابینا ہو گئے۔ اب گھر والوں کو سکون ہوا کہ چلو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور ابھی بیٹی دیکھنے جیسی رہی نہیں ہے، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، شادی ہو گئی۔ 20 سال گھر چلا، کتنے؟ 20 سال گھر چلا۔ 20 سال کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت نے دیکھنا شروع کر دیا کہ حضور یہ کیا، آپ نابینا نہیں ہوئے تھے؟ کہا نہیں میں نابینا نہیں ہوا تھا۔ کہ پھر کہ مجھے جو ہی پتا چلا کہ لڑکی کو چیچک نکل آئی ہے تو میں نے کہا ان کے گھر والوں پر اور لڑکی پر کیا گزرے گی، اس لیے میں نے مطلب نابینا ہونے کا میں نے وہ ترکیب بنائی کہ ان کو لگے ہی نہیں کہ میں دیکھ سکتا ہوں، اور میں 20 سال تک اس کی اور اس کے گھر والوں کی دل آزاری نہ ہو، میں نابینا بنا رہا۔ آپ 1 منٹ نہیں، زندگی کا کوئی ایک لمحہ بتائیے جو اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے آپ نے گزارا ہو۔ وہ گھر سے کھانا لے آئے گی، تنقید، گھر سے کوئی تحفہ لے آئے گی تو کوئی تنقید۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ دے، جو کر سکتی ہے کرے، جو نہیں کر سکتی تو صبر کرے، برداشت کرے۔ ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہو رہی ہے، میں بھی جانتا ہوں، صبر کر لے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے بد اخلاقی پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر عطا فرمائے گا جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی آزمائش پر عطا فرمایا، اور جو عورت اپنے خاوند کے برے اخلاق پر صبر کرے اللہ اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ثواب کی مثل عطا فرمائے گا۔ الغرض آپس سے محبت پیدا کرے، اللہ بس ہمیں کوئی اچھا ذہن عطا فرما دے۔ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کریں، مزاج پرسی کریں، دوائی کریں، اس کو محسوس ہو بیوی کو کہ میں بیمار ہوتی ہوں تو میرا شوہر نوٹس لیتا ہے، وہ پڑی ہوئی ہے کونے کے اندر بیماری میں، سر پر دوپٹہ بندھا ہوا ہے، بخار میں ٹوٹ رہی ہے، پھر بھی دوائی بھی اسی کو اٹھانی ہے، پانی بھی اسی کو اٹھانا ہے۔ اگر آپ اس کو دوائی کا 1 چمچ پلا دو گے، گلاس کا پانی اس کو دے دو گے، اس کو کوئی دعا دے دو گے، اس کو کوئی تسلی دے دو گے، آپ کی صحت پر کیا فرق پڑے گا، آپ کے مقام و منصب میں کیا کمی آ جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ یعنی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومنوں میں سے اس شخص کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر زیادہ مہربان ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ تو یوں
ان کے ساتھ اچھا مزاج اختیار کرے، ان کی دل جوئی کرے، کوئی مزاح کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الامال کے حوالے سے نقل کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ خوش مزاجی فرمایا کرتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 2 دفعہ دور کا مقابلہ کرنا میرے آقا سے ثابت ہے. ایک دفعہ تو میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئی، اور کچھ عرصے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا آج پھر مقابلہ کرو. پھر مقابلہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے، فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بچے کی طرح رہے، اور جب وہ اپنی قوم میں جائے تو مرد کی صورت میں ہو. تو ایک کاش کہ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ایک اچھے انداز سے رہنے کی توفیق نصیب ہو جائے، ملن ساری کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب ہو جائے. اللہ کی کروڑوں رحمت و مفتی دعوت اسلامی کی مزار شریف پر ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر سے بھی یہی باتیں آئی تھی. کبھی فرمائش نہیں کرتے تھے مفتی دعوت اسلامی کسی چیز کی، جو ملا کھا لیا، نہیں ملا تو چپ ہو گئے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی ترس جائے، وہ ترس جائے. کبھی تو بولو نمک کم ہے نمک زیادہ ہے، کبھی تو بولو مرچی کم ہے مرچی زیادہ ہے، کبھی تو کچھ کہیں، ترس جائے وہ. پر آپ کے اخلاق ہو کہ آپ کی زبان سے کبھی شکوہ نہ نکلے. ہمارا پیر وہ عظیم داماد ہے کہ جس کے سسرال والے میرے امیر سنت کے مرید ہیں. جی ہاں مرید ہیں. پیر کس کو بناتا ہے؟ داماد ہوگا اس سے تھوڑی کو پیر بنے گا. داماد ہے تو پیر بنا لو، سارے داماد پیر بن جائیں گے. پیر تو بنایا اس کو جاتا ہے جس کی عزت دل سے کی جاتی ہے.